بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے ہوئی تھی۔ صرف نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی باقی تھی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توحید کی تبلیغ کرنے لگے۔ ابو لہب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دشمنی پر اتر آیا۔ پھر قرآن کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور برباد ہوا۔ ان آیات کا نزول کے بعد ابو لہب کھلم کھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے لگا۔ اس نے اپنے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کو بلا کر کہا، اگر تم واقعی میرے بیٹے ہو تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ ابو لہب کی بدبخت بیوی نے بھی اپنے بیٹوں پر زور دیتے ہوئے طلاق کا حکم دے دیا۔ عتیبہ نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، میں تمہارے دین توحید کا منکر ہوں اور تمہاری بیٹی کو بھی طلاق دے رہا ہوں۔ پھر اس ملعون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک چاک کر دی۔ کچھ عرصہ کے بعد عتیبہ تجارت کے لیے شام کی طرف روانہ ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدعا دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، اس ظالم انسان پر کسی کتے کو مسلط کر دے۔ ابن عساکر اور دیگر مورخین نے آگے کے احوال رقم کیے ہیں۔ عتیبہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کا علم ہو گیا تھا، چنانچہ وہ خوف و دہشت کے عالم میں شام کی طرف بھاگ گیا۔ جب وہ راستے میں تھا، اس واقعے کو بیان کرنے والے کے مطابق راستے میں ہم نے ایک عیسائی راہب کے خانقاہ میں پڑاؤ ڈالا۔ عیسائی راہب نے کہا، اے عرب کے لوگوں، کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے درمیان شیر بھی بکریوں کی طرح گھوم رہے ہیں۔ ابو لہب نے تمام قافلے والوں کو جمع کر کے کہا، مجھے اپنے تجربے کی بنا پر یہ بات معلوم ہے کہ اس شخص محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو میرے بیٹے کو بدعا دی ہے وہ پوری ہو کر رہے گی۔ میں اپنے بیٹے کی وجہ سے ڈر رہا ہوں۔ تم ایسا کرو کہ اس خانقاہ کے اندر چھپ جاؤ، فرش پر ساز و سامان رکھ کر اس کے اوپر میرے بیٹے عتیبہ کا بستر لگا دو اور ارد گرد تم سب سو جانا۔ ہم نے ابو لہب کے حکم پر عمل کیا، لیکن پھر بھی ایک شیر ہم کو سونگھتا ہوا آگے آیا اور سامان کے اوپر چڑھ کر عتیبہ کے سر کو اپنے جبڑوں میں کچل دیا۔ بعد ازاں ابو لہب نے کہا، مجھے بخوبی علم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ضرور لگے گی۔ یہ بد کردار اور ملعون ترین گستاخ رسول کا انجام۔ اللہ کی گرفت بڑی شدید ہوتی ہے ایسے ظالموں پر۔ آج کل معاشرے میں جا بجا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوتی ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا ہے، سنتوں پر عمل کرنے والوں کو کمتر اور جاہل کہا جاتا ہے۔ کیا یہ معاشرے کی تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ نہیں ہے؟ اللہ کے خوف سے ڈر جانا چاہیے، اللہ کا انتقام بڑا سخت ہے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے، میری یہ تحریر اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو بہنوں بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔